گورنر سندھ عوامی خدمت میں پیش گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی ہدایت پر گورنر ہاؤس میں مانیٹرنگ اینڈ کنٹرول سیل قائم کیا گیا جو یوم عاشور تک 24 گھنٹے کام کرے گا۔ تفصیلات محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ میں جانیے۔ گورنر ہاؤس میں محرم الحرام مانیٹرنگ سیل فعال، افسران و اہلکار جانفشانی سے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ مانیٹرنگ سیل 24 گھنٹے فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ گورنر سندھ محمد کامران خان ٹیسوری کی خصوصی ہدایت پر محرم الحرام مانیٹرنگ سیل فعال کر دیا گیا۔ یہ مانیٹرنگ سیل حکومتی و قانون نافذ کرنے والے اداروں سمیت بلدیاتی اداروں سے رابطے میں رہے گا۔ یہ ابھی ہمارے پاس عباس رضا صاحب کا فون آیا ہے مارٹن کوارٹر سے، اور وہ کمپلین کر رہے ہیں کہ کچھ روڈ کارپیٹنگ نہیں ہوئی ہے، اور دوسرا اسٹریٹ لائٹ کا ایشو ہے، کیونکہ ان کی جو ہے وہ مرکزی جو ہے وہ جلوس نکلتا ہے 9 اور 10 محرم کو، تو اس حوالے سے انہوں نے یہ کمپلین کی ہے، تو میں ان سے بات کر رہا ہوں اور ابھی انشاءاللہ تعالی ان کا مسئلہ ریزالو کرتا ہوں۔ خصوصی سیل کسی بھی شکایت کی صورت میں متعلقہ حکام سے رابطہ کرے گا۔ ڈپٹی سیکرٹری افشا کہتی ہیں کہ سندھ کے ہر شہر سے کال موصول ہوتی ہیں، مؤثر حکمت عملی کے ساتھ متعلقہ محکموں کو آن بورڈ لے کر مسائل حل کرواتے ہیں۔ مانیٹرنگ سیل کو سیوریج، صفائی، بجلی، جلوسوں کی سیکیورٹی اور مقامی پولیس کے رویے سے متعلق سینکڑوں شکایت موصول ہوئی، جس کا متعلقہ اداروں سے رابطہ کر کے بروقت ازالہ کیا گیا۔ اچھا دیکھیں، جو کمپلینٹس جو ہمیں آ رہی ہیں وہ پورے سندھ سے ہی آ رہی ہیں، سے پرٹیکولرلی ہمارے پاس کراچی سے کمپلینٹ نہیں، کمپلینٹ ہمارے پاس دادو سے ہے، نواب شاہ سے ہے، حیدرآباد سے ہے، اس طرح اندرون کراچی بھی جو ہے کمپلینٹس آتی ہیں اور ریلیٹڈ ہوتی ہیں، کہ الیکٹرک سے ہوتی ہیں، کہیں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، کہیں KWSB کا مسئلہ ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ ڈائیورٹ کرتے ہیں فوکل پرسنس کو، ان سے بات کرتے ہیں، وہ ایشو ریزالو کراتے ہیں اور جہاں سے ہمیں کمپلینٹ آتی ہے تو ہم وہاں سے فیڈ بیک بھی لیتے ہیں۔ شہریوں نے گورنر سندھ کو شکریہ کے پیغامات ارسال کیے اور مانیٹرنگ سیل کے مؤثر اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کیمرامین شاہزیب رضا کے ساتھ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔ بتاتے چلیں ناظم آباد ٹاؤن میں محرم الحرام کی تیاریاں مکمل، 22 امام بارگاہوں اور 35 عزاخانوں سے جلوس برآمدگی کا سلسلہ جاری۔ فوکل پرسن ناظم آباد ٹاؤن ظہیر احمد خان کہتے ہیں کہ جلوس کے راستوں، امام بارگاہوں اور عزاخانوں پر جراثیم کش ادویات کا اسپرے کیا گیا۔ رضوان احمد کی رپورٹ میں جانیے۔ محرم الحرام میں جلوس و مجالس برآمد ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔ ناظم آباد ٹاؤن انتظامیہ بھی محرم میں متحرک دکھائی دی۔ فوکل پرسن ظہیر احمد خان کے مطابق صفائی، روشنی، پانی اور سیوریج کے مسائل حل کر دیے گئے ہیں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ راشد کمال کے مطابق جلوس کے تمام راستے تجاوزات سے پاک کر دیے ہیں۔ ہم یہاں موجود ہیں، بڑے جلوس کل بھی ہیں، آج بھی ہیں، اس کی تیاریوں میں یہاں مصروف ہے۔ جیسے ہی محرم کا آغاز ہوا ہے، اس پہ ہماری جو جلوس کی راستے ہیں وہاں سے بالکل انکروچمنٹ کا خاتمہ کر دیا گیا ہے اور ہم جلوس جو ہے بآسانی وہاں سے گزر سکتا ہے۔ رضویہ سوسائٹی کے وائس چیئرمین حسنین مہدی رضوی بولے، جلوس کے راستوں پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں، انتظامیہ نے روڈ کارپیٹنگ نہیں کی، ان راستوں کو فوری قابل استعمال بنایا جائے۔ ہماری جو سڑکیں ہیں 3 سال سے بہت حالت خراب ہے اور ساری سڑکوں میں بڑے بڑے کھڈے پڑے ہوئے ہیں، کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے ہماری جو سڑکیں ہیں کم از کم جہاں جلوس کی گزرگاہیں ہیں نا، اس کو پیچز کروایا جائے تاکہ یہ صورتحال بہتر ہو۔ ناظم آباد ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے جلوس و مجالس کے مقامات پر جراثیم کچھ ادویات کا اسپرے کا سلسلہ بھی وقفے سے کیا جا رہا ہے۔ کیمرامین عبد الواحد خان کے ہمراہ رضوان احمد، سٹی 21۔ آپ کو بتاتے چلیں ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کا گھرادر میں حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کا دورہ۔ محرم الحرام کی مناسبت سے جلوسوں کے روٹس کا سیکیورٹی جائزہ لیا گیا۔ بتاتے چلیں ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کا گھرادر میں حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کا دورہ۔ محرم الحرام کی مناسبت سے جلوسوں کے روٹس کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کا گھرادر میں حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کا دورہ۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو نے دورہ کیا ہے، سیکیورٹی کے سارے معاملات کو تفصیلی طور پر چیک کیا ہے، اور یہ اپڈیٹ ہے کہ محرم الحرام کی مناسبت سے جلوسوں کے روٹس کا جائزہ بھی لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندے مبشر حسین سے۔ جی مبشر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جیسے کہ اب سے کچھ گھنٹے قبل جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کی جانب سے جو ہے وہ گھرادر میں حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کا جو ہے وہ دورہ کیا گیا ہے۔ محرم الحرام کے جلوسوں کے روٹس کی جو سیکیورٹی ہے اس کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی افسران کو سیکیورٹی پلان پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی بھی جو ہے وہ ہدایت کی گئی ہے۔ ساتھ ہی جو ہے وہ مزید کہا گیا ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی پولیس چیف کا کہ فل پروف سیکیورٹی اقدامات کو جو ہے وہ یقینی بنایا جائے۔ جلوس میں اور مختلف مقامات پر جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکار تعینات کیے جائیں۔ جلوس میں
شرکت کرنے والے عزاداران حسین اور دیگر افراد کو بھی جو ہے وہ ان کی تلاشی کو یقینی بنایا جائے. تو عموماً جو ہے وہ اہلکار بھی جو ہے وہ تعینات کر دیے گئے ہیں. محرم الحرام کے ہونے والے 8ویں 9ویں اور 10ویں جلوس کے حوالے سے بھی جو ہے انتظامات مکمل کیے گئے ہیں. ساتھ ہی جو ہے وہ سادہ کپڑوں میں ملبوس اہلکار بھی جو ہے وہ تعینات کیے گئے ہیں تاکہ کوئی بھی جو ہے ناخوشگوار واقعہ سے جو ہے وہ سامنے نہ آئے. اگر آیا تو اس سے جو ہے بخوبی جو ہے وہ نپٹا جائے گا. جی کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ سامنے نہ آئے. مبشر حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ. اپنی سرزمین کے لیے محبت اور احترام پر مبنی سیمینار کراچی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے برہان وانی کی یاد اور وطن کی حفاظت سے متعلق آگاہی سیشن کا انعقاد کیا گیا. دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں. شہید برہان وانی ایک استعارہ ایک تحریک، اپنی سرزمین کے لیے محبت اور احترام پر مبنی سیمینار. کراچی میں شہید حریت برہان وانی اور وطن کی حفاظت سے متعلق آگاہی سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں فلسطین فاؤنڈیشن کے صابر، ابو مریم اور دیگر سیاسی سماجی شخصیات نے شرکت کی. طلبہ نے وطن سے عقیدت کا اظہار ٹیبلو کے ذریعے کیا. پروجیکٹ مینیجر عائشہ کا کہنا تھا کہ ہمیں برہان وانی کی شہادت کو یاد رکھنا چاہیے، جنہوں نے کم عمری میں ہمیں بہت بڑا سبق دیا. آج کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ برہان وانی کی شہادت کے طور میں شہادت کے دن ہم تمام جگہوں پہ تمام پاکستان میں یوتھ میں اویئرنیس دیں کہ وہ تاریخ کے سب سے ینگ شہداؤں میں سے ان کا نام شمار ہوتا ہے. اور بیسکلی ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی جوانی اپنی ریاست کے اوپر اپنی ریاست کی آزادی کے لیے قربان کرنا چاہ رہے تھے. مہمان خصوصی اورنگزیب چودھری اور حافظ ارشد نے کہا کہ ہمیں اپنے آنے والی نسل کو برہان وانی کی قربانیوں سے آگاہ کرنا چاہیے. برہان وانی کو بھی خراج عقیدت پیش کیا اور طلبہ کو ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیا. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ ڈی جی کالجز سندھ نوید رب صدیقی کی انٹرمیڈیٹ بورڈ کراچی آمد نئے تعینات چیئرمین انٹر بورڈ فقیر محمد لاکھو سے ملاقات. ڈی جی کالجز سندھ نے چیئرمین انٹر بورڈ فقیر محمد لاکھو کو بطور چیئرمین بورڈ تعیناتی پر مبارکباد دی. ملاقات میں انٹرمیڈیٹ کے تعلیمی نظام کو بہتر بنانے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ڈی جی کالجز سندھ اور چیئرمین انٹر بورڈ نے مشترکہ تعاون برقرار رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا. ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ امیر زادی نے ظلم کی انتہا کر دی. ڈی جی اسٹور پر امیر عورت کا ایک غریب سیلز بوائے پر تشدد، لاتوں گھونسوں کی بارش کر دی. محنت کش نوجوان خاموشی سے ظلم سہتا رہا. اسٹور میں موجود دیگر افراد خاموش تماشائی بنے رہے. بتاتے چلیں کہ امیر زادی نے ظلم کی انتہا کر دی. نجی اسٹور پر امیر عورت کا ایک غریب سیلز بوائے پر تشدد، لاتوں گھونسوں کی بارش کر دی. محنت کش نوجوان خاموشی سے ظلم سہتا رہا. اسٹور میں موجود دیگر افراد خاموش تماشائی بنے رہے. اس حوالے سے بات کریں گے اپنے نمائندے مبشر حسین سے. جی مبشر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی جیسا کہ امیر زادی نے جو ہے وہ ایک ظلم کی انتہا کر دی ہے. کچھ روز قبل جو ہے وہ یہ سوشل میڈیا پر پیمانہ تشدد کرنے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی. گلشن اقبال نجی مال میں خاتون کا غریب سیلز مین پر جو ہے وہ تشدد کا واقعہ پیش آیا تھا. غریب سیلز بوائے کو بے دردی سے تھپڑوں، لاتوں اور چماٹے جو ہے وہ مارے گئے تھے. واقعی کی فوٹیج جو ہے وہ کئی روز سے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ گردش کر رہی ہے. فوٹیج میں اگر دیکھا جائے تو اعتراف میں لوگ جو ہے وہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں اور جو ہے وہ خاتون نے امیر زادی کا رویہ اختیار کیا اور ظلم کی انتہا کر دی. اچھا مبشر، یہ بھی بتائیے گا کہ اب تک اس سفاک عورت کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی کی گئی ہے؟ ابتدائی طور پر جو ہماری پولیس ذرائع سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ کئی روز سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ویڈیو گشت کر رہی تھی جس میں ایک اسٹور پر جو ہے فرد تھا اس کو تشدد کیا گیا. ملازم پر جو ہے وہ تھپڑوں کی بارش کی گئی. پولیس جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ تحقیقات کر رہی ہے جو ہے ویڈیو کی اور اس تمام پر جو ہے وہ خاتون کے حوالے سے بھی شناخت کی جا رہی ہے. تاہم جو ہے وہ خاتون کی اس طریقے سے شناخت نہیں ہو سکی. پولیس کا یہی کہنا ہے کہ کوشش کر رہے ہیں، تلاش بھی جاری ہے. فوٹیج کی مدد سے کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ جو تشدد کرنے والی خاتون ہے، ہیلپر جو اسٹور کا تھا اس کو گرفتار جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تاہم جو ہے وہ پولیس
इसी पर जो है वो तहकीकात कर रही है। जी अच्छा मुबशिर, ये भी बताइएगा कि मुतल्लिका इदारे या आउटलेट की जानिब से भी कोई मौक़िफ़ अब तक सामने आया है? जी इस हवाले से जो निजी मॉल है, इंतज़ामिया से जो हमने बात करने की कोशिश की है, इस हवाले से इंतज़ामिया ने जो है वो गैर संजीदगी का मुजाहरा किया है और जवाब देने से कासिर है। तो पुलिस से जो बात हुई है, पुलिस ज़रा यही कह रहे हैं कि तमाम तर वाक़ई की तहकीकात कर रहे हैं। इब्तदाई तौर पर जो है ये यही बताया जाता है पुलिस की जानिब से कि कार्रवाइयाँ जारी हैं। इब्तदाई तौर पर ये रिपोर्ट मिली है। मुबशिर हुसैन, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कौमी बजट स्कीमों में सरमायाकारों के लिए बुरी खबर, हुकूमत ने तमाम स्कीमों की शरह मुनाफे में कमी कर दी है, जिससे मुख्तलिफ स्कीमों की शरह मुनाफा 15 से 59 बेसिस पॉइंट्स तक कम हो गई है। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में जानिए। बचत करने वालों पर मुनाफे का बोझ, हुकूमत ने कौमी बचत स्कीमों की शरहें घटा दी। कौमी बचत स्कीमों में सरमाकारी करने वालों के लिए मुनाफे की शरह में नुमाया कमी कर दी गई। इस कमी का इतलाक तमाम बड़ी स्कीमों पर होगा। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट की शरह मुनाफा 15 बेसिस पॉइंट कमी के बाद 11.76% हो गई। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट और पेंशनर बेनिफिट अकाउंट में 24 बेसिस पॉइंट कमी के बाद नई शरह 13.20% मुकर्रर की गई। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की शरह 36 बेसिस पॉइंट कमी से 11.16% हो गई और स्पेशल सेविंग अकाउंट की शरह मुनाफा 30 बेसिस पॉइंट कमी के बाद 10.60% हो गई है। जबकि सरावा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की शरह मुनाफा में सबसे ज्यादा 59 बेसिस पॉइंट की कमी की गई है, जिसके बाद ये 9.75% हो गई है। माहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता एक साल में स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट 22% से कम करके 11% कर दिया है, जिसके बाइस कौमी बचत स्कीमों के शरह मुनाफे में भी कमी कर दी गई है। अशरफ खान, सिटी 21। बताते चलें, मालियाती बिल 2025-26 के मुतनाज़ शिकों 37A और 37B के खिलाफ कराची चैम्बर का एहतजाज। ताजरों ने काली पट्टियाँ बांधी, शिकों को मुस्तरद किया और कानून वापस लेने का मुतालबा किया। जावेद बलवानी, जुबैर मोतीवाला और मियाँ अबू जरशाद ने सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए FPR को मुल्क दुश्मन करार दिया और मुल्क गिर हड़ताल की धमकी दी। काविश मेमन की रिपोर्ट में जानिए। मालियाती बिल 2025-26 की मुतनाज़ा शिकों के खिलाफ कराची चैम्बर में ताजर सरापा एहतजाज। बिल वापस ना लेने पर मुल्कगीर हड़ताल की धमकी दे दी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मालियाती बिल 2025-26 की मुतनाज़ा शिकों 37A और 37B के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस और अलामती एहतजाज किया गया, जिसमें ताजरों ने बाजुओं पर काली पट्टियां बांधकर कानून को मुस्तरद करते हुए फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी ने कहा कि हम टैक्स देना चाहते हैं मगर इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होने देंगे। ताजर की गिरफ्तारी के बाद अगर वो बेकसूर साबित हुआ भी जाए तो इज़्ज़त कौन वापस दिलाएगा। हम टैक्स देना चाहते हैं इज़्ज़त के साथ, हम टैक्स देना चाहते हैं इज्जत के साथ, अपनी इज्जत देने के टैक्स नहीं देना चाहते। इधर लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं कि हम बंद कर देंगे, लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं कि हमारी इंडस्ट्री शिफ्ट कर देंगे। हम मना करते हैं। जुबैर भाई मुझे बोलते हैं मना करो, नहीं करो यार, हमारा मुल्क कैसे होगा। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि अगर ऐसे सख्त और तौहीन आमेज़ कवानीन से मुल्क तरक्की कर सकता तो हम गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, मगर यह तरीका नाकाबिले कबूल है। अगर हम ये करते हैं और ये बढ़ जाता है तो वेल एंड गुड, हम बैठने के लिए तैयार हैं और हम गिरफ्तार होने के लिए भी तैयार हैं, तो पाकिस्तान की तरक्की होती है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप जो है ना टैक्स को बढ़ा सकें। आप इसके अंदर मेहरबानी करके देखें कि आप बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस ख़त्म कर रहे हैं, आप आने वाली इन्वेस्टमेंट को डिनाई कर रहे हैं। सदर लाहौर चैम्बर मियाँ अबू जरशाद ने कहा कि FBR मुल्क के लिए नासूर बन चुका है और शिक 37A की सज़ा पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। ताजरों ने वार्निंग दी है कि अगर हुकूमत ने ये कवानीन वापस नहीं लिए तो पूरे मुल्क में हड़ताल की काल दी जाएगी। कैमरामैन राना जहान ज़ेब के साथ काविश मेमन, सिटी 21।